موضوع الدرس الإيفاء بالعقود والتعظيم لشعائر الله، سورة المائدة، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ المائدہ اور اسی کا نام سورۃ العقود بھی ہے، اس میں اللہ نے تین چیزیں ہیں جن کا اہمیت سے ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بھی آپ کوئی عقد کریں، معاہدہ کریں، وہ پورا کریں، ہر حال میں اسے پورا کرنا چاہیے۔ اب اس لفظ عقود کے اندر سارے عقد آ جاتے ہیں۔ مثلا نکاح ہے تو ایک عقد ہے، اسی طریقے سے عقود جاہلیت کے زمانے میں جو ابھی اسلام لانے سے بھی پہلے عقد کیے گئے تھے، اس کے بارے میں اسلام کہتا ہے پوری وفا کرو۔ اسی طرح عقد شراکت ہے، کسی سے آپ کاروبار میں شراکت کرتے ہیں۔ عقد مضاربت ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی عقد مکاتبت ہے، یعنی ہر قسم کا عقد۔ مسلمان کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا۔ اسی طرح اگر تم نے کوئی منت مانی ہے تو وہ بھی عقد، وہ بھی ایک عہد ہے، وہ بھی پورا کرنا ہو۔ اور اسی طرح پھر عہد جو ہیں، بعض عہد ایسے ہوتے ہیں جو بندے اور اللہ کے درمیان میں کہ یا اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا میں اتنے طواف کروں گا، پورا کرنا ہو۔ اسی طرح بعض عہد ہیں جو اپنے نفس کے ساتھ ہو، اپنی ذات کے ساتھ ہو، کہ عہد کر لیا کہ بھی میں یہ حرام چیز ہے آئندہ کبھی استعمال نہیں کروں۔ اسی طرح بعض عہد ہیں جو بندوں کے درمیان میں ہوتے ہیں کہ آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے، قرضہ دیا ہے، لین دین ہے، معاملات ہیں، ہر قسم کا عہد جو ہے وہ پورا ہونا چاہیے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہو گیا
تو حضور نے باقاعدہ اللہ کے حکم سے اعلان کیا کہ بھئی آج کے بعد، اس سال کے بعد اللہ کے حرم میں کوئی مشرک داخل نہیں ہو سکتا، کہ انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہوتا ہے، وہ اب مسجد الحرام کے اندر نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح حضور نے یہ بھی حکم دے دیا کہ ولا یطوف بالبیت عریان، آج کے بعد کوئی اللہ کے گھر کا ننگا طواف بھی نہیں کرے گا۔ لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اگر کسی قوم سے تمہارا معاہدہ ہے تو معاہدہ پورا ہونے کے بعد نکالا جائے گا۔ اگر پہلے سے ہمارا کوئی معاہدہ تھا 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، تو اب اس کا وعدہ پورا ہوگا تب اس معاہدے سے اس کو نکالا جائے گا، یعنی عہد کا اتنا لحاظ کیا جائے۔ ایک چیز، اور دوسری چیز اللہ نے ان آیات میں حکم دیا ہے تعظیم شعائر اللہ، کہ اللہ کے جو شعائر ہیں، جو نشانیاں ہیں، ان کی عزت کرو، ان کی حرمت کرو، ان کی کبھی توہین نہ کرو۔ جیسے کہ علماء نے فرمایا کہ مثلا کعبۃ اللہ ہے، نماز ہے، حجر اسود ہے، رکن یمانی ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ ہے، منی عرفات مزدلفہ، سب شعائر اللہ ہے۔ اور اسی طرح علماء نے فرمایا کہ اذان ہے، یہ بھی اللہ کے شاعر ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حکم دیتے تھے کہ اگر کسی بستی پہ حملہ کرنا ہو، شب خون مارنا ہو تو انتظار کرو صبح۔ اذا سمعتم النداء فلا تغیروا علیہ، اگر اذان کی آواز آ جائے تو حملہ نہ کرو، اس کا مطلب ہے اس میں مسلمان ہیں۔ اور اگر کسی سے اذان کی آواز نہ آئے تو حملہ کر سکتے ہو۔ تو اذان کا بھی اتنا بڑا شان ہے کہ اب مثلا 4 مسلمانوں، وہ بھی تو اذان دیں گے، جماعت کریں گے، لیکن سب بچ گئے۔ تو جتنے شاعر اللہ ہیں ان کا ہر حال میں احترام کیا جائے، حتیٰ کہ ایک قربانی کا جانور ہے، مکے کی طرف آ رہا ہے، اس کا بھی احترام، اس کو آپ نہیں چھیڑ سکتے۔ اگر قربانی کے جانور میں علامت کے طور پہ انہوں نے قلائد یعنی چمڑے کے ٹکڑے بنا کے ہار ڈال دیا ہے، وہ نشانی ہو گئی بھی یہ حرم میں ذبح ہونے کے لیے جا رہا ہے، تو اس کو بھی آپ نہیں چھیڑ سکتے، شاعر اللہ۔ اور اگر کوئی آدمی اللہ کے گھر کی طرف آ رہا ہے حج کرنے کے لیے لیکن کافر ہے کافر، لیکن کافر بھی تو حج کرتے تھے نا، تو اللہ کے نے حکم فرمایا کہ چونکہ انہوں نے تم کو روکا تھا اور تمہیں واپس جانا پڑا تھا، ان کو تم مت روکو، آنے دو۔ چلو مشرک ہیں لیکن ارادہ تو ان کا حج کا ہے نا، ہو سکتا ہے یہی ذریعہ بن جائے ان کے اسلام کا، ہدایت کا ذریعہ بن جائے، تو ان کو بھی منع نہ کرو۔ اور اسی طرح یہ بھی حرم کے احترام میں ہے کہ حرم کے اندر شکار نہ کھیلو، اور احرام کی حالت میں شکار نہ کھیلو، یہ بھی حرمت حرم ہے اور حرمت احرام، ورنہ شکار جائز ہے، سنت ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی شکار کھیلتے تھے، اور اسی آیت میں حکم بھی ہے کہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب احرام سے حلال ہو جاؤ فاصطادوا، اب شکار کر سکتے ہو۔ تو بہرحال یعنی پہلا حکم کیا تھا؟ ایفاء بالعہد، ایفاء بالعقود، کہ جو وعدہ کرو وہ پورا کرو۔
اور دوسرا حکم کیا تھا؟ تعظیم شعائر اللہ، کہ لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے جو شاعر ہیں ان کی توہین نہ کرو، ان کا احترام کرو۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے نا کہ داڑھی جو ہے یہ شاعر میں ہے، لیکن نا ہر چیز کی ایک وردی ہے، اسلام کی یہ بھی ایک وردی ہے، نشانی ہے۔ اس لیے علماء اور فقہا لکھتے ہیں کہ ایک آدمی داڑھی مڈاتا ہے، وہ سمجھتا ہے وہ گناہ کرتا ہوں، غلطی کرتا ہوں، اللہ معاف کرے، تو گناہ گار ہے وہ، بار بار مڈانے سے گناہ کبیرہ ہے، وہ فاسق فاجر بھی ہو جائے گا لیکن کافر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ داڑھی کی توہین کرتا ہے تو کافر ہو جائے گا۔ داڑھی کو گالی دیتا ہے، داڑھی کو برا سمجھتا ہے، داڑھی کو جھاڑی کہتا ہے، یا کوئی عورت اپنے خاوند سے کہے مجھے آپ کی داڑھی سے نفرت ہے، جی آپ داڑھی منڈائیں مجھے بال لگتے ہیں، تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اسلام سے خارج ہونے کا معنی کیا ہے کہ نکاح ختم ہو گیا، وہ کافر ہوگی تو مسلمان نکاح کہتے رہے، لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہم۔ اس لیے دوبارہ ایمان لائے، دوبارہ نکاح کریں، دو چیزیں ہوں۔ اور تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ عدل کرو، اگر دشمن بھی ہو تو عدل کرو، انصاف کرو، زیادتی نہ کرو۔ ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے میرے آقا نے، دو آدمی حضور کی خدمت میں آئے، کسی مسئلے میں ان کا جھگڑا تھا، وہ کہے یہ میری زمین ہے، وہ کہے میری زمین۔ حضور پاک نے فرمایا انما انا بشر اقضی کما اسمع، آپ نے فرمایا لوگوں میں بھی بشر ہوں، انسان ہوں، میں تم دونوں کی باتیں سنتا ہوں، بعضکم الہن من بعض فی حجتہ، لیکن بعض آدمی جو ہیں وہ اپنی دلیل کو بڑے واضح انداز میں پیش کر سکتے ہیں، اور بعض حق پہ بھی ہوتے ہیں لیکن بیچارے بول نہیں سکتے، سمجھا نہیں سکتے۔ تو اگر میں کسی کی بات سن کے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں اور وہ چیز اس کی نہ ہو تو گویا وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہوگا اس کے گلے میں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ خیال رکھا کرو میرے سامنے بالکل صحیح بات ہو، کیونکہ میں بھی تو انسان ہوں نا، انسا کا بات انسا ہونا، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، اغضب کما تغضبون، مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے تم کو غصہ آتا ہے۔ تو اس لیے جب میرے سامنے کوئی قضیہ لے آؤ تو بالکل ٹھیک بات کرو تاکہ فیصلہ صحیح ہو۔ تو جب حضور پاک نے ان کو یہ بتلایا تو اب حالت یہ ہو گئی کہ ایک یا رسول اللہ ہذا حق آخی، یہ میری نہیں ہے زمین اس کی ہے، وہ کہ نہیں یا رسول اللہ اس کی ہے۔ دونوں ڈر گئے نا اللہ کے عذاب سے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اچھا آپ ایسے کرو کہ وہ ظاہری زمین جو ہے نا اس کو برابر تقسیم کر دو، آدھی تم لے لو آدھی وہ لے لے، لیکن قرآن اندازی کرو، جس کے قرے میں جو حصہ آئے گا وہ وہی لے گا۔ تو راضی ہو کے چلے گئے۔ تو اس لیے حکم ہے کہ کسی سے زیادتی نہ ہو، عدل ہو، انصاف ہو، چاہے اگلا آدمی تمہارا دشمن ہے یا مثلاً کافر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی یہودیوں کے مقدمات آتے تھے، صحابہ کی خدمت میں بھی آتے تھے، لیکن اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدل عدل عدل۔ تو اس میں ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب آپ کی مرض الوفات ہے، یعنی جس بیماری میں سرکار دو جہاں فوت ہوئے ہیں، اسی بیماری میں وفات سے کچھ دن قبل جب آپ مسجد میں آئے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ من شتم تو ہوں، اگر میں نے کسی کو گالی دی تھی وہ بدلہ لے لے مجھ سے، اور من ضرب تو ہوں، اگر میں نے کسی کو مارا تھا فلیستقد منی، وہ بھی مجھ سے ابھی بدلہ لے لے۔ من اخذت مالہ، اگر میں نے کسی کا مال لیا ہے تو فلیاخذ من مالی، ابھی لے لے۔ اللہ کی شان ہے کہ ایک صحابی آ گیا ہے، انہوں نے کہا حضور آپ نے مجھے ایک دفعہ چھڑی سے مارا تھا تو میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، اور میں لے لو۔ تو اب صحابہ تو کھول گئے، ان کا تو خون کھول گیا، عجیب آدمی ہے، اللہ کے نبی سے بدلہ لینا چاہتا ہے، اللہ کے بندے معاف کر دو۔ اس نے کہا ابھی نہیں، تم کیوں درمیان میں پڑتے ہو، میں نے بدلہ لینا ہے۔ چھڑی منگوائی گئی، اس نے کہا حضور جب آپ نے مجھے مارا تھا نا، میری پشت پہ کپڑا نہیں تھا، آپ تو قمیض پہ بیٹھے ہیں، حضور نے قمیض بھی اوپر کر دیا، اور جلدی سے آیا اور چمٹ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو بوسے دینے لگ گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے کوئی بدلہ تھوڑا لینا تھا، میں تو یہ چاہتا تھا مجھے بوسہ دینے کا موقع مل جائے، اور تو کوئی موقع مل نہیں سکتا تھا، تو میں نے تو اس لیے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ بھی خوش ہوئے، لیکن عدل یہ تھا کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی نے مجھ سے، میں نے گالی دی ہے، میں نے کسی کی کوئی چیز دینی ہے، میں نے کسی کو مارا ہے، وہ بدلہ لے لے زندگی میں مجھ سے، چونکہ میں اللہ کے دربار میں بالکل صاف ہو کے جانا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے یہ بھی حکم ہے کہ انصاف کریں، اور اگر تمہیں حاکم بنایا جائے، تمہیں کسی امر میں سردار بنایا جائے اور تمہارے پاس فیصلہ آ جائے تو بالکل عدل پہ فیصلہ کرو، یہ نہ دیکھو کہ بھی اگلا کافر ہے اور یہ مسلمان ہے، جو حق ہے وہ حق۔ اور اسی طرح اللہ نے 2 لفظوں میں ایسا حکم دیا ہے کہ اگر ہم عمل کریں تو پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اللہ نے فرمایا نیکی میں، بھلائی میں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اجتماعی مسجد بنانا ہے، مصلی بنانا ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے، کوئی مسکین بھوکے ہیں ان کے کھانے پینے کا تو اگر 10 آدمی مل جائیں گے تو مسئلہ ہی نہیں ہوگا، کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ اور لیکن برائی کے کاموں میں کبھی امداد نہ کرے، گناہ کے کام میں کبھی امداد نہ کرے۔ یہ نہیں ہے کہ مل کے کہو چلو یار بدلہ لیتے ہیں، قتل کرتے ہیں، چلو جی مل کے فلاں آدمی کی لڑکی اٹھاتے ہیں، چلو مل کے جناب اغوا کرتے ہیں، نہیں۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اور ان سب چیزوں کا کیا ہے کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اسی لیے سارا قرآن پڑھو، ہر جگہ یہی حکم ملے گا واتقوا اللہ۔ کہیں میں حکم ملے گا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو۔ تو اس لیے ایک دن حضرت عمر نے حضرت ابی ابن کعب سے پوچھا کہ تقویٰ کا کیا معنی ہے کہ تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت آپ نے کبھی ایسی جگہ سے سفر کیا ہے کہ سڑک ہے اور کیچڑ ہے اور کانٹے ہیں اور گندا راستہ ہے اور پھسلن ہے، بالکل چھوٹا قدم کے برابر ایک راستہ ہے، اگر وہاں گزرنا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے فرمایا شمر ثیابی، میں اپنے کپڑے اوپر کر لوں گا اور اس کے بعد نظر راستے پہ رکھوں گا اور جمع 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 کے قدم قدم جو فرمایا یہی تقویٰ ہے۔
کہ ہر طرف گناہوں کی کھائیاں ہیں، ہر طرف گناہوں کے غار ہیں، ان سب سے بچ کے ہم نے نکلنا ہے۔ تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ دل کے اندر تقویٰ، اور جب دل کے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ آدمی کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ جب دل میں ڈر ہوگا، اب دیکھیں نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت ہیں، جوان ہیں، جوانی ہے، اور اس وقت تک تو ابھی نبوت بھی نہیں ملی، نبوت تو بعد میں ملی ہے، اور عین شباب ہے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے امرأۃ العزیز جو ہے، وہ بادشاہ کی بیوی جو ہے، وہ خود متمنی ہے، یعنی حسن دعوت دے رہا ہے اور سارا اہتمام کر رہا ہے، اپنے محل کا اہتمام ہے، دروازے بند ہیں، سارے اہتمام کے بعد اپنا لباس ہے شاہی بیڈ روم ہے، اہتمام ہے، خوشبوئیں ہیں، اور انسان کی جذبات کو بھڑکانے والے اسباب ہیں، لیکن جب اس نے کہا کہ ہائی تلک قال معاذ اللہ، جب اس نے کہا کہ یوسف اب تو میری بات مانو، میرے قریب تو آؤ، نے کہا اللہ کی پناہ، اب وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات دیکھنے والی ہے۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے پاس کوئی چارہ نہیں، پتا ہے کہ محل کے دروازے ہیں، کوئی ایسے تو نہیں نا کپڑے کے دروازے ہیں، کوئی لکڑی کے عام دروازے ہیں، ہاتھ مارنے سے ٹوٹ جائے، اور شاہی محل کے دروازے ہیں، لیکن انسان کے ذمہ ہے کہ گناہ سے بچنے کے لیے کوشش کرے، باقی اللہ مدد کریں گے۔ مستبق الباب، اب حضرت دوڑ پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی شان رکھنے کے لیے جب بھی دروازے پہ ہاتھ رکھا دروازے کھلتے گئے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں تقویٰ، کہ اللہ سے ڈرے، کہ کوئی دنیا کی طاقت دیکھنے والی نہیں ہے لیکن اللہ سے ڈر گیا، اسی کا نام تقویٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ تم جو ہے تعاونوا فی البر، بر کہتے ہیں نیکی۔ اچھا، بعض مفسرین نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا، وہ فرماتے ہیں بر مانا جس سے لوگ خوش ہو جائیں، اور تقوی مانا جس سے اللہ خوش ہو جائے۔ تو جب ایسا عمل کرو گے کہ لوگ بھی خوش ہو جائیں، اللہ بھی خوش ہو جائے، تو کام تو بن گیا۔ اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ بر کا معنی ہوتا ہے معروف، ہر نیکی کا کام بر میں شامل ہے، اور تقویٰ کا معنی ہوتا ہے کہ منکرات، ہر وہ کام جو ہم نے نہیں کرنا ہے اس سے بچنا۔ تو نے کہا اس میں معروف بھی آ گیا اور منکر بھی آ گیا، اور آخر کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحدید آ گئی کہ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اب دیکھیں کہ تقوی کا کیا مقام ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک جگہ تشریف لے گئے، وہاں سے آپ نے کچھ پیسے لینے تھے، 1000 سونے کی اشرفیاں اس نے حضرت کی خدمت میں تھیلی میں بند کر کے پیش کی۔ حضرت نے لی، ایک ڈاکو تھا، چور تھا، وہ دیکھ رہا تھا، وہ حضرت کے پیچھے لگ گیا کہ جب موقع ملے گا تو میں یہ اڑا لوں گا، لیکن اللہ کی شان ہے اس کو موقع نہیں ملا۔ اور امام صاحب نے بھی دریا کی دوسری طرف جانا تھا، کشتی میں سوار ہو گئے، وہ بھی کشتی میں سوار ہو گئے کہ چلو بھائی یہاں تو موقع نہیں ملا، کشتی میں شاید مل جائے، اترتے ہوئے موقع مل جائے، لیکن اس کو چڑھتے ہوئے بھی نہ ملا، کشتی میں بھی موقع نہ ملا، تو اس نے ایک نیا مکر کیا،
اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ جناب میرے پاس 1000 اشرفی تھی میری تھیلی میں اور وہ میری تھیلی کسی نے چرا لی ہے. اب اس کو تو پتا تھا کہ بھی وہ تھیلی تو صرف امام بخاری کے پاس ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب تلاشی ہوگی وہ ملے گی تو یہی تو ہے میری, گن لو 1000 اشرفی ہے. اگر اس کی ہو تو مجھے کیا پتا کہ اس میں 1000 اشرفی ہے. کشتی کے جو ملا تھے انہوں نے کہا کہ بھئی بات ٹھیک ہے, ایک آدمی کا نقصان ہو گیا ہے, لیکن کشتی تو ابھی دریا کے اندر ہے نا, کشتی سے کوئی اترا ہی نہیں, کوئی نکلا ہی نہیں, سب کی تلاشی ہوگی. بڑی باریک بینی سے ہر مسافر کے سامان کی تلاشی دی گئی. امام بخاری کی بھی تلاشی ہوئی لیکن وہ تھیلی نہیں ملی. اب ڈاکو بڑا پریشان کہ میں نے جھوٹ بھی بولا, الزام بھی لگایا, اتنا سفر بھی کیا اور تھیلی بھی نہ ملی. بہرحال کشتی سے اتر گئے. وہ پھر بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پیچھے چل پڑا. جب راستے میں اکیلے ہوئے تو نے کہا حضرت 1 منٹ ٹھہر جائیں, مجھے پتا ہے کہ وہ تھیلی آپ کی تھی, میں نے تو جھوٹا الزام لگانا تھا تاکہ وہ مجھے مل جائے, لیکن وہ کہاں گئی؟ فرمایا جب تم نے الزام لگایا میں نے دریا میں پھینک دی. انہوں نے کہا خدا کے بندے 1000 سونے کی اشرفی دریا میں پھینک دی. اس نے کہا اللہ کے بندے سونے کی اشرفی زیادہ قیمتی ہے یا میری وقار اور میری عزت اور میرا اعتماد اور میری روایت پر بھروسہ زیادہ قیمتی ہے؟ اگر وہ مل جاتی, کوئی بات میری مانتے کوئی کسی کی مانتے, تو پھر میں حضور پاک کی حدیث کیسے بیان کرتا؟ کوئی مجھے غلط سمجھتا, کوئی مجھے صحیح سمجھتا. انہوں نے کہا آپ آگ لگاؤ پیسے کو. تو یہ مقام تقویٰ تھا کہ 1000 اشرفی تو انہوں نے دریا میں ڈال دی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ کوئی اعتراض نہ کر سکے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی روایت کرنے میں کوئی اعتراض نہ کر سکے. اتنا اہتمام فرماتے تھے. امام صاحب کے زمانے میں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کسی کی بکری چوری ہو گئی تو آپ نے کسائی کو بلایا کہ بھئی ایک بکری کی عمر زیادہ سے زیادہ کتنا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا یہ 3 سال 4 سال. تو ہم نے فرمایا کہ بھئی اس علاقے سے 3-4 سال تک کوئی گوشت نہ لو, پتہ ہے وہی چوری کی بکری آ جائے. اور بکری خرید کر کے لایا کرو لیکن یہاں سے گوشت مت لیا کرو, پتہ نہیں وہ چور بکری بیچ گیا اور وہی چوری والی بکری آ جائے تو پھر میں چوری والی بکری کا گوشت کیسے کھا لوں؟ اسی لیے جو اولیاء اللہ ہیں, جو علماء ہیں, امام صاحب کبھی بازار کا پھل نہیں خرید کے کھاتے تھے. تو حضرت کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ حضرت یہ تو بازار ہے, بک رہا ہے, پھل ہے, ہم تو پیسے دے کے خرید. انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے, باغ والے اس وقت باغ بیچ دیتے ہیں جب تک کہ پھل ابھی ظاہر بھی نہیں ہوا ہوتا, اور پھل جب تک ظاہر نہ ہو اس کی بے حرام ہے, تو لہذا تو بے حرام ہو گئی. آگے جب آئے تو ساری بے حرام ہی چل رہی ہے نا, تو میں کیسے لے کے کھا لوں؟ فرمایا کہ جو لوگ اپنے باغوں کا ثمر جو ہے ظاہر ہونے سے پہلے بیچ دیتے ہیں وہ تو بے ناجائز ہے, بے حرام ہے. تو لہذا وہ بے حرام والا مال جو آ رہا ہے میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ اس لیے آپ کبھی بھی ایسی چیز نہیں خریدتے تھے, یا پھر ایسا اہتمام ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. اور بعض اولیاء اللہ کے واقعات میں تو ایسا بھی آیا ہے کہ جیسے سیوطی رحمت اللہ علیہ, اللہ کا ایک بہت بڑا بندہ گزرا ہے, مفسر بھی تھے, محدث بھی تھے, عالم بھی تھے, اللہ کے ولی بھی تھے, جن کی بڑی مشہور کتابیں ہیں. جیسے ایک تو تفسیر قرآن ہے نا ان کی جلالین, اور ایک ان کی تفسیر قرآن ہے جو 80 جلد میں لکھی ہے انہوں نے, 80 جلد کے اندر وہ تفسیر قرآن ہے. اور اسی طرح انہوں نے الدر المنصور البحرین یہ تفسیریں لکھی, اور کوئی فن نہیں ہے, علم نہیں ہے جس پہ کتاب نہ لکھی ہو. تو ان کو الحمدللہ 35 دفعہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی.
تو ان کے جو خاص تلمیذ تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت اس زیارت کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا اس زیارت کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں نے حرام اندر نہیں آنے دیا اور کثرت سے حضور پہ ہمیشہ درود پڑا ہے، یہ ساری اس کی برکت۔ یعنی 40-45 سال کی عمر میں فوت ہو گئے اور اتنی بڑی کتابیں لکھ گئے کہ تم 50 سال پڑھ بھی نہیں سکتے ہو۔ 80 جلد کتاب کتنے دن میں پڑھو گے؟ وہ تو لکھ گئے نا۔ تو وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ ایک تو میں نے اپنے اندر حرام نہیں آنے دیا، اسی طرح بعض اولیاء اللہ جو تھے وہ اس کا بھی اہتمام فرماتے تھے، اگر کسی کے گھر میں مہمان ہوتے تو پہلے علیحدہ کر کے پوچھ لیتے تھے کہ تمہاری بیوی نماز پڑھتی ہے، کھانا وضو کر کے بناتی ہے، آٹا وضو کر کے گوندتی ہے، اگر ہے تو کھاتے ورنہ فرما دے بس جزاک اللہ خیر، مہربانی میرے لیے کھانا مت لے آنا، اور نہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا تاکہ خام خواہ میری پیری بنے۔ چنے ساتھ ہوتے تھے، گڑ کی چھوٹی چھوٹی روٹیاں ساتھ ہوتی تھیں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے، اطمینان نہیں ہوتا ہے وہ کھا لیتے، روٹی نہیں کھانی، کیونکہ تمام اولیاء اللہ نے یہ لکھا ہے کہ جب آدمی کے اندر حرام کا لقمہ چلا جاتا ہے تو پھر نور ایمان نہیں باقی رہتا، پھر عبادت میں حلاوت نہیں باقی رہتی، پھر نماز میں لذت باقی نہیں رہتی، پھر دعا کے اندر طلب باقی نہیں رہتی، پھر رکت تاری نہیں ہوتی، پھر آنکھ سے آنسو نہیں بہتے۔ اور اگر رزق حلال ہو اور صدق مقال ہو تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے، بس کام بن گیا۔ اسی لیے لوگ مستجاب الدعوات ہوتے تھے نا، کہ ہاتھ اٹھایا اور بس کام ہو گیا۔ وجہ کیا تھی کہ ساری زندگی حرام نہیں کھایا، اس لیے اللہ نے حکم دیا آخری آیت میں کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اگر تم نہیں بچو گے تو اپنی جان کو خراب کرو گے، اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچیں تو پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو عہد ہیں پورے کریں، دوسری چیز کیا ہے جو اللہ کے شاعر ہیں ان کی تعظیم کریں، تیسری چیز کیا ہے انصاف کریں، چوتھی چیز کیا ہے کہ خیر میں تعاون کریں اور حرام میں تعاون نہ کریں، اور آخری چیز کیا ہے اللہ سے ڈرتے رہیں تاکہ اللہ کے عذاب کی پکڑ سے بچ جائیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ بھائی گزارش یہ ہے کہ مجھے تو ایسی کوئی عورت دماغ میں نہیں ہے کہ باپ بھی نبی ہو، بھائی بھی نبی ہو، شوہر بھی نبی ہو، بیٹا بھی نبی ہو، میرے دماغ میں نہیں ہے۔ جو چیز علم میں نہ ہو کبھی نہیں بتانی چاہیے۔ زید نے طلاق دی، 2 چھوٹے بچے ہیں، زید بچوں کے لیے 3000 روپے مہینہ دینا چاہتے ہیں، لیکن والدہ اس کی رد کرتی ہے اور مکان کا مطالبہ کرتی ہے، تو کیا شرعاً مکان کا مطالبہ صحیح ہے؟ طلاق کے بعد عورت کے لیے کوئی مکان کا مطالبہ نہیں، طلاق ہو گئی بس عدت گزر گئی، اب کوئی شوہر پر پابندی نہیں ہے کہ اس کو مکان دے۔ نان نفقہ اس وقت ہوتا ہے جب بیوی تھی، جب طلاق ہو گئی بیوی رہی نہیں، اب وہ ذمہ دار نہیں ہے اس کے مکان دینے کا یا نان نفقے کا، ہاں اپنی اولاد کے خرچ دینے کا ذمہ دار ہے، وہ دے گا، وہ نہیں لیتی تو نہ لے، اس کی مرضی، وہ تو دیتا ہے 3000 روپے۔ عمرہ کرنے کے بعد جب ہم صفا مروا دوڑ لیں تو نفل پڑھنے نہیں پڑھنے؟ 2 رکعت واجب الطواف طواف کے بعد ہوتے ہیں، صفا مروا کے بعد نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ مستحب ہے لیکن کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ زندہ آدمی کے لیے طواف یا عمرہ نہیں ہوتا، اس کے لیے دعا کرو اللہ اس کو نصیب کرے۔
طواف کے جب 7واں چکر ختم کریں گے پھر بھی کہیں گے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت ضروری ہے۔ رکن یمانی پر ہاتھ لگانا سنت ہے، جیسے حجر اسود پہ بوسہ دینا سنت ہے۔ جبل نور پہ جا کے غار ہرا میں جائیں، بالکل جائیں، کوئی منع نہیں، حضور وہاں گئے، بہت بڑی بات ہے، وہ جگہ ہے اور معین جگہ ہے کہ اسی جگہ حضور بیٹھے تھے، اور تو کوئی جگہ معین نہیں ہے نا، بھئی حرم میں آپ کس جگہ بیٹھے تھے، لیکن وہ تو ایک جگہ معین ہے، اگر کوئی جاتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن ضروری نہیں، حکم نہیں کہ جاؤ۔ اگر ہم نے ایک عمرہ کر لیا ہے، دوسرا عمرہ کرنا ہے، اس احرام کو دھونا چاہیے۔ اللہ کے بندے کو برا کام کیا ہے کہ دھونا چاہیے، پلید ہو گیا ہے وہ، کوئی دھونے کی ضرورت نہیں، 100 عمرہ کرو۔ طواف کے دوران میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو طواف چھوڑ دیں، نماز پڑھیں وہی، اور پھر طواف نماز کے بعد شروع کر دیں۔ اگر ایک آدھا چکر تھا تو پھر ابتدا سے شروع کریں، اگر 3 چکر ہو گئے تھے پھر جہاں چھوڑا ہے وہاں سے شروع کریں۔ اگر ظہر کی 4 سنتوں میں آخری 2 رکعتوں میں سورت فاتحہ ختم ہونے کے بعد اللہ اکبر کہہ دیں، لیکن یاد آئے سورت پڑھ لے، پھر کوئی سجدہ نہیں، سورت ہی نہ پڑھے تو پھر یا تو سجدہ کرے ورنہ نماز ہی ہوگی۔ اگر 2 بندوں کے درمیان میں جھگڑا ہے، کسی مفتی کے پاس جا کے اپنا فیصلہ کراتے ہیں، ایک نہیں مانتا تو اس کا میں کیا کروں گا؟ نہیں، آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ چلوں اس کے ساتھ لڑنے کے لیے بھی، کیوں نہیں مانتے؟ مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا خدا کو جواب دے گا۔ جمعہ کے دن نماز میں حنفی مسلک میں پہلے 4 سنتیں ہیں، پھر 2 رکعت جمعہ کا فرض ہے، اور بعد میں 4 سنتیں ہیں، اور اس کے بعد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ 6 سنتیں ہیں، 4 پڑھے پھر 2 پڑھے۔ اگر امام سلام پھیرے، جب وہ سلام مکمل کر لے تو تم سلام پھیرو، 7 پھیرو گے تو کبھی جلدی ہو جاتی ہے، آدمی امام سے پہلے سلام پھیر بیٹھتا ہے، پھر نماز ہی ختم ہو جائے گی۔ بیت اللہ کی طرف پاؤں کر کے لوگ لیٹ جاتے ہیں، ان کے نزدیک یہ چیز عیب نہیں ہے، بے ادبی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔ جن ملکوں میں یہ چیز بے ادبی سمجھی جاتی ہے وہ نہ کرے، ہر ملک کے اپنے اپنے رواج ہیں نا۔ ہم نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا کیا، ہوٹل میں چلے گئے، احرام کھول کے ایک نے چادر باندھ لی، ایک نے شلوار پہن لی، ایک دوسرے کا حلق ہو گیا، لیکن آئندہ ایسا نہ کریں۔ حلق بھی اسی حالت میں کرایا جائے کہ آپ دونوں احرام کی چادروں میں ہوں۔ کہتے ہیں جی کہ اکثر ہم حدیث پڑھتے ہیں تو آخر میں لکھا ہوتا ہے رواہ الترمذی حدیث حسن، اس کا کیا مطلب؟ جب آپ کو پتہ نہیں تو اس میں نہ پڑھیں آپ، بس اتنا کافی ہے، آپ حدیث پڑھتے رہے کسی استاد کے پاس جا کے، تمہیں کیا پتا حسن کیا ہے غریب کیا ہے؟ یہ حدیث کی قسمیں ہوتی ہیں، حدیث صحیح بھی ہوتی ہے، صحیح لذات ہی بھی ہوتی ہے، صحیح لغیر ہی بھی ہوتی ہے، حسن لذات ہی بھی ہوتی ہے، حسن لغیر ہی بھی ہوتی ہے، ضعیف بھی ہوتی ہے، غریب بھی ہوتی ہے، مرسل بھی ہوتی ہے، معضل بھی ہوتی ہے، منقطع بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح موضوع بھی ہوتی ہے۔ تو قسمیں ہیں، تو علماء کا کام ہے، تمہارا کام یہ نہیں ہے، تم اس میں نہ پڑھو مہربانی کر کے۔ یہی تو مصیبت ہے نا کہ آج کل کتاب کا نام بھی نہ آئے تو کہتے ہیں ہم حدیث خود پڑھتے ہیں، ہم خود عمل کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہاں پر؟ کہتے ہیں مشکوت میں، مشکوت شریف
اب جس بندے کو مشکات اور مشکوت کا بھی پتہ نہ ہو کیا کرے آپ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے نہیں میں نے خود حدیث پڑھی مشکوت میں لکھا ہوا تھا. ہمارے پڑوسی ہیں تین پتہ نہیں کیا ہیں. ایک کمرے میں ایک کی بیوی ہے, دو بازار جاتے ہیں, ایک دیور بھابھی کے ساتھ اکیلا کمرے میں رہتا ہے. ماشاءاللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے بڑا گناہ کوئی بھی. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ دیور موت ہوتا. اصل میں یہ ہے نا جی کہ بعض بے غیرت دیوس ہوتے ہیں نا, ورنہ دیکھیں نا تم کو پتا ہے, اس کے خاوند کو پتا نہیں ہے کہ میں جا رہا ہوں اور میرا بھائی میری بیوی کے ساتھ لیٹا ہوا ہے. دیکھو تمہیں پتا ہے اور اس کو پتا نہیں ہے. بعض بے غیرت ہوتے ہیں, وہ سکھ بن جاتے ہیں. وہ مثال مشہور ہے نا, کسی سکھڑی نے اپنی ساس سے پوچھا کہ میرا شوہر کون ہے ان 3-4 میں. روز ایک نیا بھائی آ جاتا ہے کمرے میں. اس نے کہا بے وقوف میری عمر 60 سال ہو گئی, مجھے ابھی تک پتہ نہیں لگا, تو میں 1 سال میں پوچھنے لگ گئی ہوں. یہ تو وہی سکھوں والا حال ہے. مسلمان تو یہ برداشت نہیں کر سکتا. اگر نماز کی حالت میں ہاتھ چھوڑ کے کوئی ٹوپی سیدھی کر دے تو مجبوری ہو, کھیلتا نہ رہے. کھیلے تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے. اور اگر دونوں ہاتھوں سے کھیل رہا ہے تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ کی نماز فاسد ہو جاتی ہے, عمل کثیر ہو جاتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ, محمد ابن ادریس الشافعی ان کا نام تھا, اگر احرام کی حالت میں عورت طواف اور صفا مروہ دوڑنے کے بعد اپنے بال کاٹ لے کوئی بات نہیں. اگر احرام میں دونوں عورتوں نے عمرہ کر لیا ہے, طواف کر لیا ہے, صفا مروہ کر لیا, ایک دوسرے کے بال کاٹ دیں جائز ہے. درس کے لوگ جو ہیں جگہ پتہ نہیں کرتے ہیں, اگلی صفوں میں نماز نہیں پڑھتے. اللہ ہدایت دے. رات دن الحمدللہ دعا مانگتے ہیں انشاءاللہ, اور اللہ کی رحمت پہ یقین بھی ہے کہ دعائیں منظور ہوں گی. ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں صراط مستقیم پہ ہوں, تو دیکھ لیں جس کا عمل سنت کے مطابق ہے وہ صراط مستقیم پہ ہے, سنت کے مطابق نہیں ہے تو صراط جہیم پہ ہے. یہ تو واضح بات ہے. ایک آدمی کعبے کی طرف نماز پڑھے, سیدھا ادھر کر کے نماز پڑھ رہا ہو, ٹیڑھا ہے. کس کو پتا نہیں؟ سب کو پتا ہے. سب کسی کو پتا ہے کہ حلوائی کون ہے اور فدائی کون ہے. سب کسی کو پتا ہے کہ کچی روٹی اور پکی روٹی اور زلیخا اور ہیر رانجھا پڑھانے والے کون ہیں اور بخاری پڑھانے والے کون ہیں. سب کو پتا ہے کون اندھا ہے. ہر آدمی جانتا ہے کہ حق والا کون ہے. دوران عمرہ اگر آدمی کی ناف ننگی ہو تو بالکل ناجائز ہے, اور نماز بھی نہیں ہوتی اور عمرہ بھی نہیں ہوتا. ایک آدمی جتنے سے احرام باندھ کے عمرہ کرتا ہے بالکل ہو جاتا ہے. ایک آدمی روزانہ اگر عمرہ کرتا ہے مسجد عائشہ وہ بھی ہو جاتا ہے. نفلی عبادت ہے, جتنا کرو. ہم جدے میں رہتے ہیں, جمعے کی اذان جو ہے ہو جاتی ہے, فرض سے پہلے 4 سنتیں کب پڑھیں, تو ابھی اذان شروع نہ ہو تو وقت ہو گیا, تم سنتیں پڑھنی شروع کر دو. ضروری ہے کہ اذان کے لیے بیٹھے رہو. اور کئی مسجدوں میں اذان ہو چکی ہوتی ہے. ہماری مسجد میں امام صاحب فرض کی دوسری رکعت میں الحمدللہ جلدی شروع کرتے ہیں. ہم بسم اللہ پڑھیں گے, جب آپ پڑھ ہی نہیں رہے تو آپ بسم اللہ کیوں پڑھیں گے؟ بسم اللہ تو وہ پڑھے گا جو فاتحہ پڑھ رہا ہے.
میرا دوست مکہ مکرمہ کا ضروری کام کے لیے ریاض گیا تھا، ایک دن گزارا، احرام نہیں باندھا، کوئی جرمانہ نہیں، وہ کام کے لیے کیا ہے، عمرے کی نیت ہی نہیں ہے۔ ہم حنفی لوگ وتر پڑھتے ہیں، اس کا ثبوت کہاں ہے؟ اس کا ثبوت علماء کے پاس ہے، تم پریشان نہ ہو، تم پڑھتے رہو بس۔ باقی جو بھی حدیث کی کتاب کھولو گے وتر لکھے ہوئے ہیں، تمام سنن میں لکھے ہوئے ہیں۔ میں پاکستان سے عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن روحانی طور پہ لذت اور سکون بھی دے، اس کے لیے استغفار کریں، توبہ کریں اور حلال کھائیں، حرام سے بچیں، اور انشاءاللہ لوگوں کی عورتیں دیکھتے رہے حرم میں اور برگر کھاتے رہے تو سکون نہیں ملتا۔ اگر کوئی آدمی واقعی معذور ہے، اس کے لیے تم نے حج کیا، عمرہ کیا، تو اب تمہیں بھی پورا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی آدمی کمر کے پیچھے بیگ لٹکا لیتے ہیں، طواف کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر ہم نے اپنا عمرہ کر لیا ہے، اب مدینہ منورہ سے جب ہم آئیں گے تو عمرہ احرام باندھیں گے، اگر دوسرے کے لیے باندھیں آپ کی مرضی ہے۔ تجدید نکاح کا کیا ذریعہ ہے؟ نکاح دوبارہ کرو گے اور کیا ہوگا؟ تجدید نکاح کا معنی یہی ہوتا ہے، پہلے تو یہ بتاؤ نا کہ تجدید کی ضرورت کیوں پڑ گئی، طلاق ہو گئی، کیا ہوا؟ بہرحال اگر نکاح لیا ہے تو حق المہر بھی نہیں ہوگی، پہلی حق المہر تھوڑی کھڑی ہے، اگر پہلی حق المہر کھڑی رہے تو پھر نکاح بھی تو کھڑا رہے نا، دوسرے نکاح کی کیا ضرورت ہے؟ ایک عورت کو عرب آنے سے پہلے حیض آ جاتے، میقات سے نیت کر لے، بس مکے میں آ کے بیٹھ جائے، جب پاک ہو غسل کر کے عمرہ کر لے۔ آخرت میں کون سے وقت میں لوگ پہچان لیں گے؟ جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ سب ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ بہرحال آپ نے ٹیشو پیپر استعمال کیا جہاز میں، صدقہ خیرات کر دیں۔ میرے والد بیمار تھے، عمرے پہ لے آئے، لیکن یہاں وہ زیادہ بیمار ہیں، ہسپتال میں داخل ہیں، میری نماز بھی حرم میں نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں، آپ باپ کی خدمت کریں، مکہ سارا حرم ہے، ہسپتالیں بھی حرم کے اندر ہیں، آپ خدمت کرتے رہیں ان کی، انشاءاللہ اللہ اجر دیں گے۔ بہرحال تبلیغ کرنے میں زیادہ ثواب ہوتا ہے، دین کی تبلیغ کرو گے تو کوئی دین سیکھے گا نا، ایک ہے خود نماز پڑھو، ایک ہے دوسرے کو تبلیغ کرو۔ کہتے جی اذان ہونے کے بعد کچھ حاجی جو ہے وہ دوڑ لگا کے جلدی جلدی طواف پورا کرنا چاہتے ہیں، بالکل ناجائز ہے، آرام سے چلو۔ اگر گھر سے عمرے کی نیت سے احرام باندھ لیا، نیت کر لی، لبیک پڑھ لی، کام پڑ گیا تو احرام کھول دیا، اب دم بھی ادا کرو، عمرہ بھی ادا کرو۔ جنازے کی نماز کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد حنفی مسلک میں ثنا ہے، پھر درود ہے اور دعا ہے، اور حنابلہ کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ ہے، پھر درود ہے، پھر دعا ہے۔ میرا نکاح باقی ہے، دعا فرمائیے، باقی ہے کیا مطلب؟ بارہ اللہ کرے باقی ہی رہے، اور مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ نکاح باقی ہے کیا معنی ہے، یعنی نہیں ہوا یا ہے تو ابھی کھڑا ہے؟ اگر مردے کو دفنانے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کی جائے وہ جائز ہے، حضور نے خود حکم دیا ہے فاسألوا له التثبیت، اب اس کے لیے دعا کرو، اللہ اس کو ثابت قدم رکھے سوال جواب میں۔ اب جو لوگ مسجد اقصی میں رہتے ہیں وہ نماز میں کدھر رخ کرتے ہیں؟ اسی قبلے کی طرف، وہ تو قبلہ ختم ہو گیا، یہ تھوڑا ہے کہ وہ ادھر اپنی نماز پڑھتے ہیں۔
وہ تو قبلہ نہ رہا، منسوخ ہو گیا. فول وجہ کا شطر المسجد الحرام. بارہ مجھے خواب کا کوئی پتہ نہیں ہے، کسی عالم سے پوچھے، مجھے تعبیر سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہمارے والد فوت ہو گئے، وصیت کی میرے لیے حج کریں. 4 بھائی ہیں، ایک بھائی ان کے لیے حج کا داخلہ کر رہا ہے، اپنا حج نہیں کیا ہے. پہلے اپنا حج کرو، اپنا حج کرنے کے بعد 4 بھائی پیسے ڈال کے باپ کا حج کراؤ. میں نے اپنی بیوی کو اس کے بہن کے گھر جانے پہ قسم ڈالی تھی کہ تم جاؤ گی تو طلاق ہو جائے گی. حنفی مسلک میں تو ہو جائے گی. بہتر یہ ہے کہ کسی مفتی سے جا کے مسئلہ پوچھیں. حنفی مسلک اس مسئلے میں بڑا سخت ہے اور رعایت نہیں کرتے، کیونکہ حلال حرام کا مسئلہ ہے نا، مذاق تو نہیں ہے نا. بہرحال جو عمرے کیے ہیں آپ نے اللہ قبول فرمائے. آئندہ کتابیں پڑھیں اور ہر بات سمجھ کے عمرہ کریں. میں جیلانہ گیا، احرام باندھا، لیکن تلبیہ نہیں پڑھا. حرم کے باہر آیا، یاد آیا تو میں نے پڑھا. چلو کوئی بات نہیں، ہو گیا. اگر ہم احرام کی چادر رکھ دیں اور کفن میں استعمال کریں، آپ کی مرضی ہے، آپ کی چیز ہے. اگر کسی سے 1-2 رکعت چھوٹ گئی تو بالکل پوری کریں. یہ کیا ہے چھوٹ گئی کا کیا مطلب ہے؟ اگر 2 طواف کر لیں اور بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں، جائز ہے. سکھوں کی مثال نہیں دینی چاہیے تھی، ٹھیک ہے جناب نہیں دیں گے. بس مانا یہ ہے کہ یہ کام کافر کرتے ہیں، مسلمان نہیں کرتے کہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر کو برداشت کرے. حضور نے فرمایا وہ دیوس ہوتا ہے، اور دیوس کو جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. ایک آدمی آیا اور احرام بھی لے گیا، موقع ملا تو عمرہ کروں گا، ڈپٹی تھی تو نہیں کر سکا. پھر کوئی گناہ نہیں، ڈپٹی ہے، مجبور ہے، ملازم ہے. نماز جو ہے معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت میں فرض ہوئی. حضور پاک نے نماز کی تفصیل جو ہے مکے میں جبریل علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کے آپ نے 5 نمازیں اول وقت میں اور 5 آخر وقت میں ادا کی. باقی اس کی تنفیذ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہوئی. بد نظری کا علاج کیا ہے کہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے دعا مانگا کریں. احرام ڈھیلا ہو گیا تو باندھ لو اللہ کے بندے، یہ تھوڑا گر جائے. اب یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، اب کیا کروں میں؟ تو کہتے ہیں جی سکھوں کی مثال نہ دیں. نہ ایمان سے کہو، احرام جو ڈھیلا ہو جائے کیا کرے؟ ہونے دے. خدا کے بندے ڈھیلا ہو گیا پھر کس لو بس. یہ کوئی مسئلہ ہے پوچھنے کا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم انت ربي لا اله الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انت ربي لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ بلاد اسلامیہ سے عذاب رفع فرما.
یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے دینوں کو دین عطا فرما. جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما. یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ جو لوگ بھی تیرے دین کا کام کر رہے ہیں ان کی قدم قدم پہ نصرت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.